الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالی آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے، مکہ کی گلیوں کے اندر میرے پیغمبر کا خون بہایا گیا، میرے پیغمبر کے صحابہ پر ظلم کیا گیا، جس وقت یہ تکلیفیں اور پریشانیاں زیادہ ہوئی تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو معراج کروائی۔ فرمایا میرا پیغمبر، یہ تو دنیا کی تکلیف اور دنیا کی پریشانیاں ہیں، میرا پیغمبر میں اللہ تجھے وہ کچھ دکھاؤں جو میں اللہ نے تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور میرا پیغمبر میں آپ کو وہ دکھاؤں جو اللہ نے آپ کے ماننے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر انسان اگر غور کرے تو انسان کا عقیدہ بھی بنتا ہے، انسان کے اعمال بھی بنتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر گھڑی، ہر وقت حاضر اور ناظر ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ حاضر اور ناظر مانیں گے، یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہیں، فرمایا کہ پھر معراج کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور معراج میرے نبی کا معجزہ بھی ہے، اور معراج کروا کر اللہ نے اپنے پیغمبر کو، میرے نبی کا شان بھی بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کے پیغمبر کو یہ مان لیا جائے کہ ہر جگہ موجود ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، پھر اللہ کے پیغمبر زمین پر ہے تو معراج پر جانے کی کیا فائدہ؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر وہاں پہلے موجود جو ہیں۔ تو اس سے یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر یہاں تھے، زمین پر تھے، تو اللہ نے معراج کرائی، وہاں پر نہیں تھے، جب اللہ لے کر گیا تب پہنچے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہر جگہ حاضر اور ناظر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور دوسرا کہ بیت المقدس کے اندر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع کیے، اور ان میں سے اللہ نے امام بنایا تو آمنہ کے لال کو بنایا۔ جتنے بھی اللہ نے انبیاء اس زمین پر بھیجے، سارے کے سارے عظمت اور شان والے، لیکن ان میں جو پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے، ان کے شان کا مقابلہ 1,23,999 کم و بیش انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔
پھر اللہ کے پیغمبر نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھ کر پھر اللہ کے پیغمبر اپنے بیان کے اندر، اپنی حدیث کے اندر جو واقعہ بیان کیا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا جس وقت فارغ ہوئے معراج لائی گئی، جس کے ذریعے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں اور جبرائیل آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ معراج ہے جس کے ذریعے روحیں اوپر جاتی ہیں۔ آپ نے مرنے والے کو دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور اوپر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ یہی ہوتا ہے کہ جس وقت روح نکلتی ہے تو اس روح کو آنکھیں دیکھتے دیکھتے روح نکل جاتی ہے اور آنکھیں وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کی طرف جا رہے ہیں، پہلے در آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اب جبرائیل بھی ہے، آگے سے محافظ فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں آیا ان کو لینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا یا نہیں؟ فرمایا جی بھیجا گیا تھا۔ آسمان کا فرشتہ اجازت نہیں تھی تو دروازہ نہیں کھولا گیا۔ پوچھا گیا بھائی اللہ کے پیغمبر جو آ رہے ہیں آپ کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جی لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فرمایا آؤ۔ سلام کیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہاں پر دیکھتا ہوں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے۔ جبرائیل امین تعارف کرواتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے بابا آدم ہے۔ تعارف کروایا تو پتہ چلا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے بابا آدم ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر عالم الغیب بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو جبرائیل کو تعارف کروانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ فرمایا دائیں دیکھ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او جبرائیل کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ جب دائیں نظر دوڑاتے ہیں خوش ہو رہے ہیں، بائیں نظر دوڑاتے ہیں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر جی یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جس وقت دائیں طرف نظر دوڑاتے ہیں ان کی اولاد جو ہے جنت کے اندر ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ بائیں نظر دوڑاتے ہیں ان کی اولاد جو ہے جہنم کے اندر گناہگار جل رہے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلتے چلتے کچھ لوگوں پر گزرنا ہوا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑا ہی عمدہ قسم کا گوشت بھنا ہوا پڑا ہے، بڑا مزیدار ہے، ذائقے دار ہے۔ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر دیکھتے ہیں دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس دسترخوان پر سڑا ہوا گوشت، بدبودار گوشت پڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس بھنے ہوئی گوشت کو چھوڑ کر لوگ سڑے ہوئے گوشت کی طرف آ رہے ہیں، بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں پوچھتا ہوں او جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟
کہ جو خوش ذائقہ گوشت ہے، اچھا گوشت بھنا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کی طرف آ رہے ہیں، بدبودار گوشت کی طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر جی، یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اندر حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف آتے تھے، حلال چھوڑ کر حرام کی طرف آتے تھے۔ آج ہم حرام کتنی خوشی سے کھا رہے ہیں، اور جو کوئی جس عہدے پر کھا رہا ہے تو حرام، رشوت جس طریقے پر بھی کھاؤ حرام حرام ہی ہے۔ کسی نے نام چائے پانی کا دے دیا کہ بھائی چائے پانی، کسی نے کیا نام دے دیا، کسی نے کیا نام دے دیا، وہ گل وہی آنی کہ کھوتے نہ جتنا بھی نام بدلا چھوڑو نا، کھوتا کھوتا ہی راسی، کھوتا حلال نہیں ہو سکنا۔ حرام کے نام جتنی بھی تبدیل کرو، رشوت ہو، سود ہو، جو بھی ہو، جتنی بھی نام تبدیل کر دو، ناجائز طریقے پر مال اڑپ کرنا ہو، فرمایا کہ وہ حرام حرام ہی رہے گا، کبھی حلال نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، کچھ لوگوں پر گزرنا ہوا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جن کے ہونٹ جو ہیں اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح ہیں، اور فرشتے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں، فرمایا منہ سے ڈالتے ہیں دوسری طرف سے نکل گیا، اور ہائے اور وائے کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے فرمایا او جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، ہائے اور وائے کر رہے ہیں، فرشتوں کا یہ ان کے ساتھ حال ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس وقت میاں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر جی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال نہ حق طریقے پر کھاتے تھے، یتیم کا مال نہ حق طریقے پر کھاتے تھے۔ فرمایا یتیم کا مال جو کھائے گا، کھانے والا تو سمجھے گا اب بریانی کھا رہا ہوں، روٹی کھا رہا ہوں، فروٹ کھا رہا ہوں، شربت پی رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن نانا میرا علی وہ بریانی نہیں اپنے پیٹ کے اندر ڈالا، وہ روٹی اپنے پیٹ کے اندر نہیں ڈالا، بلکہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ اور اللہ نے بڑا پیارا منظر قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کریم نے کون سا حکم دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں یتیموں کا مال جو ہے یتیموں کو دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ناپاک کو پاک کے ساتھ تبدیل نہ کرو، یعنی کہ یتیموں کا اعلیٰ مال لے کر، اعلیٰ قسم کا مال لے کر گھٹیا قسم کا مال یتیموں کو نہ دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور فرمایا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، نہ ملاؤ، نہ کھاؤ جس طریقے پر اپنا مال کھا رہے ہو۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا وبال ہے،
بہت بڑا وبال ہے۔ اس کے برعکس ایک اور بات بھی سن لینا، اللہ کریم کو روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند وہ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں اس پوری کائنات کے اندر وہ کر رہا ہے جس گھر کے اندر یتیم کی پرورش ہو رہی ہو، اس گھر کے اندر یتیم کی پرورش ہو، اللہ کریم کو سب سے زیادہ وہ گھر زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرو گے، جتنے ہاتھوں کے نیچے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق تمہیں نیکی عطا کریں گے۔ لیکن فرمایا خیال کرنا کہیں یہ نو یتیموں کا مال کھانے کے اندر لگ جاؤ۔ یتیم کا مال نہیں کھانا۔ اور بھی بڑی اس کے اندر وضاحت ہے، انشاءاللہ ابھی درس کے اندر یہ آگے سبق آ رہا ہے، تفصیل کے ساتھ وہاں پر مختصر بیان کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جہنم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح ان کے ہونٹ ہیں، فرشتے ان کا گوشت کاٹ کر ان کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں، اور ایک طرف سے ڈالا جا رہا ہے دوسری طرف سے نکل جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی سزا ہے میرا عزیز۔ وہ بندے جن کے رشتے دار فوت ہو جائیں، اس کے بچے یتیم ہوں، نابالغ بچے ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے بچیوں بچہ نہ ہو رشتہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر رشتہ کیا تو مال باہر چلا جائے گا، ساری زندگی بیچاری کو بٹھا رکھتے ہیں، یا اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے ہی ساتھ، تاکہ یہ مال باہر نہ جائے اور اس کی زندگی بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے خیال کرنا میرا دین کہ اللہ کے پیغمبر جو جہنم کے اندر دیکھ رہے ہیں یتیم کا مال کھانے والا، یتیم کی جائیداد وغیرہ جو ہے کھانے والا، اللہ کے پیغمبر جہنم کے اندر سزا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ایک اور قوم پر گزرنا ہوا، کچھ عورتیں ہیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں اور زاروں قطار رو رہی ہیں، ہائے وائے کر رہی ہیں۔ میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جی یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی تھی، زنا کے قریب جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج مرنے کے بعد اللہ نے انہیں جہنم کے اندر یہ سزا دی ہے، اور رو رو کر عرض کر رہے گے جن کو عذاب ہو رہے اللہ تیرا خدا ہونے کا واسطہ اللہ قیامت قائم نہ کرنا، کیوں اگر قیامت قائم ہوگی اور بھی سخت عذاب آ جائیں گے۔ آج رسول میرا عزیز اللہ کریم نے قرآن کے اندر کون سا بیان کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، او ایمان والے ہو زنا کے قریب نہ جانا، زنا کے قریب نہ جانا۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ ہو، چاہتا ہے یا نہیں؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پر، میری بیٹی پر، میری بہن پر، میری ماں پر کسی کی غیر کی نظر نہ پڑے۔ تو خیال کرنا، یاد رکھنا میرا دین،
جس طریقے پر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن پر، ہماری عزت پر کوئی ٹاکا نہ ڈالے، ہماری عزت پر کوئی غیر محرم نظر نہ دوڑائے، ہماری عزت محفوظ ہو، اسی طریقے پر ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت بھی محفوظ ہو۔ اگر تو اور میں یہ چاہتے ہیں میری ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ ہو، یاد رکھنا کالو کلا کے والے، کالو کلا کے رہنے والے، اگر آج دنیا کے اندر، اگر آج تو اور میں دوسروں کی عزت کو محفوظ کر کے گئے، اگر آج دنیا کے اندر تیری اور میری وجہ سے دوسروں کی عزت محفوظ ہوئی، دوسروں کی عزت ہماری وجہ سے محفوظ اگر ہو گئی تو اللہ ہماری عزت کو بھی محفوظ کر دیں گے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ بھائی ہماری عزت محفوظ ہو، ہماری ماں بہن بیوی بیٹی پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، تو یاد رکھو پھر ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے تو یاد رکھنا، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، دوسروں کی عزت کی حفاظت ہم نہیں کریں گے تو ہماری عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں میاں، بڑے بڑے پیٹ ہیں، جن کو اٹھاتے ہیں چلنے کے لیے، اٹھتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں اپنے پیٹ، پھر گر جاتے ہیں، اسی حالت کے اندر ہے وہ۔ میں نے عرض کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بڑی سزا ہو رہی ہے؟ جبرائیل امین فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر جی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں اللہ کے پیغمبر جی جو سود کھایا کرتے تھے، آج اللہ نے مرنے کے بعد یہ سزا دی۔ سود کا مال لیا، پیٹ کے اندر ڈالا، اسی پیٹ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، حلال حرام کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس پیٹ کو ایسا کر دیں گے کہ اٹھا بھی نہیں سکو گے، ایسی سزا اللہ دیں گے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے میرا عزیز، اور خرید و فروخت کو حلال کر دیا۔ حالانکہ سود کے اندر بھی انسان منافع لیتا ہے، خرید و فروخت کے اندر بھی منافع آتا ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے، فرمایا کہ نہ خرید و فروخت کرو لیکن سود کے قریب نہ جانا۔ میں اللہ نے سود حرام کر دیا، ہر قسم کا سود، جو بھی نام دے دو، سود سود ہی، سود سود ہی ہے، کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے خیال کرنا میرا دین، دنیا کے اندر دیکھنے کے اندر تو سود والا مال بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ انسان دیکھتے ہیں یار بڑا مال ہے، ایک دیا 1.5 لے لیا، 100 لیا، 110 20 لے لیے، اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات 100 تھا 2 دے دیے، کم ہو گئے، کم ہو گئے۔ لیکن اللہ کا اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں نا یہ سود والا مال اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور صدقے کا مال اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ سود کے مال کے اندر برکت نہیں رہتی، کبھی نقصان ہو گیا، اولاد بیمار ہو گئی، کبھی کیا، لیکن صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہیں فرشتوں کے جسم کا گوشت کاٹ کر انہیں کھلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کھاؤ نا، کھاؤ نا،
دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، آج مرنے کے بعد اپنا گوشت کھا۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں جبرائیل یہ بندے کون ہیں؟ جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر جی یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اندر چاپلوسی کیا کرتے تھے، غیبت والے معاملے کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہو میری امت والوں، میرے ماننے والوں، خیال کرنا یہ غیبت جو ہے، غیبت والا گناہ جو ہے زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی زنا اتنا بڑا گناہ ہے، دوسری کی عزت کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے، دوسری کی محفوظ عزت کو خراب کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی یہ کیسے بڑا گناہ ہو سکتا ہے غیبت والا؟ اور غیبت تو معمولی گناہ نظر آتا ہے۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے میرا عزیز، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں میرے صحابہ دیکھنے کے اندر تو زنا بڑا نظر آتا ہے، غیبت چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن بڑا گناہ غیبت والا اس وجہ سے ہے کہ غیبت کرنے والا گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، زنا کرنے والا زنا کو زنا سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، اور غیبت کرنے والا گناہ نہیں سمجھتا بلکہ ہمیشہ اس کے اندر لگا رہتا ہے، ہمیشہ لگا، پرواہ ہی نہیں بھئی میں تو ٹھیک ہوں۔ اور کئی ایسی بھی ہوتے ہیں مسجد کے اندر آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھی، دروازے سے باہر نکلے امام کے پیچھے باتیں شروع، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہوگی تھی اتنی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ کیا فائدہ ہوا؟ جو مسجد کے اندر عبادت کی تھی اسی کو مسجد کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر بھی یہی معاملات ہوئے، چلتے چلتے آخری آسمان پر پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا پر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سدرہ بیری کا نام ہے میرا دین، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس بیری کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پتے کے اندر میری ایک پتا جو ہے میری ساری امت کو ڈانپ لے گا، اتنا بڑا پتا ہے۔ اور ایک مقام ایسا آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر وہاں پر آسمانوں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں میرا دین، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتہ یہاں کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ خیال کرنا میرا عزیز، یہ بھی اللہ کے پیغمبر فرما کر گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ 70,000 روزانہ پڑھتا ہے، ایک دن میاں ایک فرشتے نے نماز پڑھ لی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کی صبح آ جائے گی لیکن دوبارہ سو فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم اگر اللہ کے گھر کے اندر آ کر نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر ادا کریں گے، اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ نہ میرا عزیز، اللہ کو تیری اور میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے عبادت کی، بلکہ ہمیں خود ضرورت ہے عبادت کی۔ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہماری عبادت کا۔ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے، اگر پوری کائنات رل کر میرا عزیز اللہ کی نافرمانی کے اندر آ جائے، ذرا برابر بھی اللہ کی شان کے اندر کمی نہیں آتی، اور اگر پوری کائنات رل کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے، تو اللہ کی شان کے اندر، اللہ کی قدرت کے اندر ایک ذرا برابر کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق واقعہ جو آتا ہے، اللہ نے اعلان کیا، فرشتے کہنے لگے اللہ اگر عبادت کی ضرورت ہے تو عبادت ہم جو کر رہے ہیں، آئے میرے اللہ تو نے حکم دیا رکوع کے اندر آؤ، اللہ رکوع کے اندر ہے، اللہ تو نے حکم دیا سجدے کے اندر جاؤ، اللہ سجدے کے اندر ہے، اللہ تو نے حکم دیا ذکر کرو، اللہ ذکر کے اندر ہے، اللہ جس حال کے اندر تو نے حکم دیا اس حال کے اندر ہے، اللہ پھر کس چیز کی ضرورت آ؟ اللہ کی عبادت کرنے والے نوری مخلوق بڑی ہے، لیکن اگر ہم عبادت کریں گے تو یہ اجر اور ثواب، یہ فائدہ ہمارے لیے ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وقت تھوڑا ہے میرا دین، آسمان پر پہنچتا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوا، جنت کے نظارے بھی اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں، وہ شہد والی نہر، دودھنے والی نہر، حوض کوثر والی نہر۔ حضرت جبرائیل سے پوچھیں اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو جبرائیل امین جواب دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی یہ حوض کوثر ہے، وہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو جو عطا کیا ہے، اور آپ اپنی امت والوں کو اس حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پلائیں گے۔ یاد رکھنا کالو کلا کے رہنے والے، آج دنیا کے اندر اللہ نے تجھے اور مجھے یہ کوثر عطا کیا ہے، آج اللہ کریم نے دنیا کے اندر تجھے اور مجھے پینے کے لیے کوثر عطا کیا ہے۔ اگر تو اور میں اس کوثر سے اراد کریں گے تو کل قیامت والے دن اس حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر ہم کلام ہوئے، واپس آتے ہیں، 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، کوئی عام بات نہیں، معراج 27 رجب کو روزہ رکھنے والے، رات کو جگراتیں کرنے والے، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ اصل چیز تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو نماز والا تحفہ دیا، روزہ رکھ لیا، رات عشاء کی نماز کی پرواہ ہی نہیں، صبح کی نماز کی پرواہ ہی نہیں، دن کو نمازوں کی پرواہ ہی نہیں، بس وہ بڑی عبادت کر لی۔ یہ دین ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، چلتے چلتے آہستہ آہستہ کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں، 5 نمازیں رہ گئیں میرا عزیز۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر پھر کہیے نا اور کم کروائیں، میں نے اپنی امت والوں کو آزما لیا ہے، آپ کی امت نے یہ پڑھ نہیں سکنی، میری امت کے پاس وقت بھی زیادہ تھا، کام کاج بھی نہیں تھا، نمازیں بھی کم تھی اللہ کے پیغمبر جی، پھر بھی انہوں نے پوری نہیں کی اللہ کے پیغمبر جی، آپ کی امت والوں نے تو بڑے کام کرنے ہیں، نمازیں زیادہ ہیں، نہیں پڑھ سکیں گے۔ آج وہی حال ہے، آج وہی حال ہے، کئی گھر چھوڑ کر بعد کے اندر کوئی گھر ایسا ملتا ہے کہ وہاں پر 1-2 نمازی اس گھر سے نکلتے ہیں۔ 5 نمازوں کا تحفہ ملا، فرمایا پھر جائیے نا، اللہ کے پیغمبر پھر جاتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر، اللہ کریم فرماتے ہیں نا میرا پاک پیغمبر، اب یہ 5 نمازیں میں اللہ نے لکھ دی ہیں، 5 سے کم نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرا پیغمبر یہ ہو سکتا ہے آپ کی امت والے دنیا کے اندر 5 نمازیں پڑھیں گے، آپ کی امت والے دنیا کے اندر یہ 5 نمازیں پڑھیں گے، اور میں اللہ کریم نے 5 کا ثواب نہیں بلکہ 50 کا ثواب عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، 5 نہیں پھر 50 کا ثواب عطا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، روزے نیڑے تے آنے پہنے، میں فتوہ نہ لانا، صرف مسئلہ دساں مفتی گلوانی کے پوچھ کے نو، جڑا حافظ
فرض نماز نہیں پڑھنا پورا سال، آیا اس نے پیچھے نماز تراویح ہوئے نہیں یا نہیں؟ میں فتویٰ نہ لانا، کسی عالم کو لو، مفتی کو لو، ان کے پوچھ کے لو، صحیح ہے؟ اس وجہ تو خیال کر، اللہ کریم یہ تحفہ دیتا 5 نماز آلا، اور فرمایا کہ میرا پیغمبر جڑی انہوں نے حفاظت کر سی، پابندی نال پڑھ سی، میں اللہ 5 نہ نہیں 50 نمازاں ثواب عطا کرنا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔